السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ آج ہماری 21ویں کلاس ہے یہ۔ اب بالکل ایک نیا موضوع ہے، اور یہ جس طرح ہم نے بھی پچھلا ایک دیکھا تھا کہ جس میں حروف زائد تھے، اسی طرح یہاں پہ لکھنے اور پڑھنے میں فرق ہے۔ ریڈ اینڈ رائٹ ڈفرینسز ہیں یہ، یعنی آواز جو ہے وہ کسی اور طرح نکلے گی، لکھا ہوا کچھ اور نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو پڑھنے میں جو یہ فرق ہے یہ ہمیں ذہن میں بٹھانا ہوگا، اور یہ بٹھانا بہت آسان ہے۔ بہت ساری نشانیاں، بہت ساری چیزیں قرآن پاک کی تلاوت میں وہیں واضح کر دی ہوتی ہیں، بس ہم وہ جیسے ہی دیکھیں گے ہم پہچان جائیں گے، اچھا بھائی اس کو پڑھنے میں یہ فرق کرنا ہے۔ وہ چیزیں کیا ہیں وہ جمع کر دی ہیں، انشاءاللہ آج کے سبق میں دیکھیں گے۔ پہلا حصہ ہمارا تجوید قرآن۔ اچھا، یہ پچھلا تھوڑا سا ایک ایکسرسائز کرنے میں کچھ لوگوں کو شاید مشکل ہو رہی، اس لیے ہم نے کہا آپ کو ذرا اور اچھی طرح سے بتا دیں۔ الف کو حمزہ بنانے کا قاعدہ کیا ہے، بس یہ ایک اچھا سے سمجھنا ہے کہ الف کو حمزہ بنانا ہو تو کیا قاعدہ لگتا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے کیا چیز دیکھیں گے، اگر الف کے بعد والا حرف لام آ جائے نا، بس زبر لگا دیں۔ الف کے بعد اگلا حرف لام آ جائے بس زبر لگا دیں۔ اگر کوئی ایسا کیس ہے جس میں لام نہیں آ رہا، اب کیا کریں، تو پھر لام سے اگلا والا حرف یعنی تیسرا حرف دیکھیں، اس پہ اگر پیش ہے تو الف پر پیش لگا دیں۔ اور ایسا بھی ہوگا کہ نہ تو الف کے فوراً بعد لام آ رہا ہو، نہ ایسا ہو کہ تیسرے حرف کے اوپر پیش آ رہا ہو، بس یہ دو باتیں نہ ملیں تو بس زیر لگا دیں۔ یہ دونوں باتیں نہ ہوں تو زیر لگا دیں الف میں۔ بھائی اتنا آسان سا کام ہے۔ اب یہ ہم نے نون قطنی کی مثالوں کے لیے ایک آپ کو دو ایکسرسائز جو دی تھی، پہلی تو یہ تھی کہ آپ خود ہی تلاش کر لیں قرآن پاک میں کہاں کہاں ایسا ہے جہاں الف پر زبر لگائیں گے، کہاں ایسا ہے جہاں الف پر پیش لگائیں گے، کہاں ایسا ہے جہاں الف پر زیر لگائیں گے۔ یہ آپ مثالیں تلاش کر لیں۔ اور ایک اور دوسری آپ کے لیے اور آسان کر دی تھی یہ مثال کہ جتنے نون قطنی ہوتے ہیں ان سب میں حمزۃ الوصل ہوتا ہے، ان سب میں ہوتا ہے، اس کے بغیر نون قطنی بن ہی نہیں سکتا۔ تو یہ نون قطنی کی مثالوں میں اگر ہم یہاں جو چھوٹا نون لکھا ہے نا اس جگہ پہ وقف کر دیں تو الف کو حمزہ کیسے بنائیں گے، یہاں ساری جگہوں پہ حمزہ بنانے کے لیے ہمیں کرنا کیا ہوگا، تو وہ چیز آج دیکھ لیتے ہیں۔ وہ تھوڑا بہت ہی آسان ہے، بہت ہی آسان ہے۔ دیکھیں، وہ تینوں جو رول ابھی ہم نے دیکھے تھے وہی رول کو الگ الگ اسی مثال میں دیکھتے ہیں۔ اگر الف کے بعد لام ہے تو بس زبر لگا دو۔ کیا کہہ رہے ہیں، بس الف کے بعد والا حرف اگر لام ہے تو اس پہ زبر لگا دو۔ تو کیا مطلب ہوا، اب وہ لام پڑھا جائے نہ پڑھا جائے اس سے مطلب نہیں ہے، بس الف کے بعد لکھا ہوا ہو لام، چاہے وہ زائد ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ زائد لام کیوں نہ ہو۔ جیسے یہاں دیکھیں، یہ الف کے بعد جو پہلا لام ہے نا یہ زائد ہے، دوسرے لام پہ تشدید ہے، تو یہ لام زائد ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ہم الف پہ زبر ہی لگائیں گے اگر وقف کریں گے تو۔ اب ہم اپنے ذہن میں یہ بات پکی کر لیں اور دیکھنے شروع کریں۔ دیکھیں، یہاں دیکھیں، میں پہلے آپ لوگوں کو دیکھ کے اس لیے سمجھا رہا ہوں تاکہ جب آپ لوگ خود ایکسرسائز کریں تو آپ کو پریکٹس ہوئی بھی ہو۔ یہاں دیکھیں، الف کے بعد لام ہے نہیں ہے، زبر نہیں لگ سکتا، بس ہمیں پتہ چل گیا۔
یہاں الف کے بعد لام ہے، ہاں ہے، زبر لگ سکتا ہے. یہاں الف کے بعد لام ہے، نہیں ہے، زبر نہیں لگ سکتا. الف کے بعد لام ہے، جی زبر لگ سکتا ہے، زبر لگے گا. الف کے بعد لام 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 نہیں ہے، زبر نہیں لگے گا. الف کے بعد لام ہے، نہیں ہے، زبر نہیں لگے گا. الف کے بعد لام نہیں ہے، زبر نہیں لگے گا. الف کے بعد لام ہاں ہے، زبر لگ جائے گا. الف کے بعد لام ہے، الف پہ زبر لگ جائے گا. الف کے بعد لام ہے، زبر لگ جائے گا. الف کے بعد شین ہے، لام نہیں ہے، بس زبر نہیں لگے گا. ہم پہلے یہ طے کر لینا زبر کب لگ رہا ہے کب نہیں لگ رہا، اس کے بعد اگلی چیز دیکھیں گے. الف کے بعد لام ہے، ہاں زبر لگ جائے گا. الف کے بعد لام نہیں ہے، زبر نہیں لگے گا. الف کے بعد لام ہے، زبر لگ جائے گا. الف کے بعد لام ہے، زبر لگ جائے گا. الف کے بعد لام نہیں ہے، زبر نہیں لگے گا. الف کے بعد لام ہے، زبر لگ جائے گا. الف کے بعد لام ہے، زبر لگ جائے گا. الف کے بعد لام، زبر لگ گیا. الف کے بعد لام، حالانکہ پڑھا نہیں جا لیکن زبر ہی لگے گا. الف کے بعد لام، بس زبر لگے گا. الف کے بعد لام نہیں ہے تو زبر نہیں لگے گا. الف کے بعد لام نہیں ہے، زبر نہیں لگے گا. الف کے بعد لام، زبر لگے گا. الف کے بعد لام، زبر لگے گا. الف کے بعد لام، زبر لگے گا. الف کے بعد لام نہیں ہے تو زبر نہیں لگے گا. اب ہم نے یہ اتنی جلدی دیکھ لیا، کس کس میں الف کے بعد لام تھا وہاں پہ الف کو زبر لگا دیں گے، حمزہ بنا دیں گے زبر والا، اور جس میں نہیں ہے اس میں زبر نہیں لگے گا. بس یہ بات تو طے ہو گئی نا، یہ بات طے ہو گئی. تو اب جہاں جہاں پہ ہم نے ابھی دیکھا وہاں پہ زبر ہم نے لگا کے بھی آپ کے لیے رکھ دی ہے. دیکھیں اب یہ ساری جگہوں پہ زبر لگ گئے، ساری جگہوں پہ لگ گئے جہاں جہاں زبر لگانے کی ضرورت ہے. یعنی ہم جہاں وقف کر رہے ہیں اگر نون قطنی، اس کو وقف کرنے میں آگے سے پڑھنا شروع کریں گے، جہاں جہاں الف کے بعد لام ہے ان سب جگہوں پہ زبر لگا دیں. اتنا آسان ہو گیا نا اب یہ، اب تو بالکل پکا ہو جائے گا ہر ایک کا کہ بھائی کیسے لگتا ہے یہ زیر زبر پیش. الف کے بعد لام ہے، زبر لگا دو، نہیں ہے مت لگاؤ، بس. تو یہ تو ایک کام ہو گیا. لیکن اب بہت سارے ایسے رہ گئے ہیں جس میں الف کے بعد لام نہیں آ رہا اور اس میں کچھ بھی نہیں لگا ہوا. تو اب کیا کریں گے؟ ایک چیز چیک کر لی، اگر زبر ہے، لام ہے تو زبر لگاؤ، لام نہیں ہے تو زبر نہ لگاؤ. زبر کا تو مسئلہ ختم. اب اگلی بات دیکھنی شروع کریں گے. اگلی بات کیا ہے؟ لام نہیں ہے، لام نہیں ملا ہمیں، تو تیسرا حرف دیکھیں، یعنی لام والی جگہ چھوڑ کے اس سے اگلا، اگر اس پر پیش ہے تو الف پر پیش لگا دیں. اب یہاں سے دیکھنا شروع کریں. دیکھیں یہ الف کے بعد با آ رہا تھا تو مطلب ہے لام نہیں ہے. اس کے بعد تیسرا حرف نون، اس پہ کیا پیش ہے؟ نہیں، پیش نہیں ہے تو بس پیش نہیں لگے گا. یہاں پہ دیکھیں الف کے بعد لام نہیں ہے، لام نہیں ہے تو زبر تو نہیں لگ سکتا. تیسرے حرف پہ کیا پیش ہے؟ جی ہاں پیش ہے. جب پیش ہے تو اس کا مطلب ہے الف پہ پیش لگا دو، الف پہ پیش لگا دو، پیش والا حمزہ بنے گا. آگے چلیں، یہ الف کے بعد لام نہیں تھا، زبر تو لگا نہیں. اب قاف کے اوپر کیا پیش ہے؟ نہیں ہے تو بس پیش نہیں لگ سکتا اس میں. یہاں بھی ایسے ہی ہے، الف کے بعد لام نہیں ہے لیکن خا پہ پیش نہیں ہے، اس میں بھی نہیں لگ سکتا. الف کے بعد لام نہیں ہے، تیسرا حرف تا، تا پہ پیش ہے، نہیں ہے، پیش نہیں لگ سکتا. الف کے بعد لام نہیں ہے، تیسرے حرف پہ پیش ہے، نہیں ہے، اس پہ بھی پیش نہیں لگ سکتا، اس پہ بھی نہیں لگ سکتا. تیسرا حرف میم ہے، میم پہ زبر ہے تو میم پیش والا ہوتا تو لگتا، نہیں تو نہیں لگے گا. یہاں دیکھیں الف کے بعد لام نہیں ہے، زبر تو نہیں لگ سکتا. تیسرا حرف خا، خا کے اوپر پیش ہے، جی پیش ہے تو یہ پیش ہے تو اس پہ الف پہ پیش ہی لگے گا. یہاں دیکھیں الف کے بعد لام نہیں ہے، زبر تو لگا نہیں، تو اب تیسرا حرف ہا، اس پہ پیش ہے، نہیں ہے تو بس پیش نہیں لگے گا. الف کے بعد قاف، لام نہیں تھا تو زبر تو لگ نہیں سکتا. تیسرا حرف تا،
پیش ہے، جی ہاں پیش ہے، تو بس اس پہ پیش لگے گا، اقتلو بن جائے گا. اور یہ آخری اس میں بھی پیش نہیں ہے، تا پہ تیسرا حرف تا ہے نا، تیسرے حرف پہ اگر پیش ہوتا تو پیش لگتا، نہیں ہے تو پیش نہیں لگے گا. اب جہاں جہاں پیش لگنے چاہیے وہ ہم نے لگا دیے تاکہ آپ کو اور سہولت ہو جائے. آپ دیکھیں پیش لگ گئے، 3 جگہوں پہ پیش لگ گئے، 3 ہی جگہوں پہ لگ سکتے تھے. ان کی پہچان کیا تھی؟ ہر اس الف پہ پیش لگایا جس کا تیسرا حرف پیش والا تھا. جب تیسرا حرف پہ پیش ہے تو لگاؤ، اگر تیسرے پہ پیش نہیں ہے تو پھر اور رک جاؤ. تو یہاں پہ یہ بات سامنے آ گئی. 2 چیزیں ہو گئی، زبر لگانے کی بھی ہمیں پتہ چل گیا، الف کے بعد لام ہونا چاہیے. پیش لگانے کے لیے ہمیں پتہ چل گیا، الف کے بعد دوسرا حرف چھوڑ کے تیسرے پہ جاؤ، وہ اگر پیش والا ہے تو پیش لگا دو. اور اگر یہ دونوں چیزیں نہ پائی جائیں، یہ دونوں باتیں نہ ملیں، تو کیا کرو؟ بس زیر لگا دو، اور کچھ دیکھو ہی نہیں. اگر یہ دونوں نہ ہوں تو زیر لگا دیں بس. تو اب جس پہ رہ گیا ہے اس پہ کچھ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جس میں نہ زبر لگ سکا نہ پیش لگ سکا اس میں زیر لگا دو. یہاں پہ زیر لگا دو، یہاں پہ زیر لگا دو، یہاں زیر لگا دو، یہاں زیر لگا دو، یہاں زیر لگ جائے گا، یہاں زیر لگے گا، یہاں زیر لگے گا، یہاں بھی زیر لگے گا. دیکھیں اب یہ سارے بھی آپ کے لیے ہم نے لگا دیے، سارے زیر لگا دیے. اب یہ چارٹ کمپلیٹ ہو گیا، یہ ایکسرسائز پوری ہو گئی، کر کے ہم نے آپ کو دکھا دی. اب یہ کاپی پہ کم از کم آپ لوگ خود سے کریے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہاں کیسے کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں. اس کی نقل نہ کر لیجئے گا کہ موبائل سے تصویریں کھینچ لیں اور جیسے ہی جا کے گھر سے لگا کے آ رہا ہے. ہمیں سمجھ کے کرنا ہے، سیکھنا ہے، ہمیں پتہ چلے کہ یہ زیر زبر پیش کیسے لگتے ہیں، تو ان کو سیکھ کے کریں گے. ٹھیک ہے، آپ کی سہولت کے لیے اس سے سمجھنا بہت ہی آسان ہو گیا، اس لیے یہ ایکسرسائز پوری ہم نے آپ کو کر کے دے دی تاکہ آپ سمجھ لیں کہ ہاں یہ کیسے ہوگی. اب آج کے اپنے موضوع پہ آتے ہیں. لکھنے اور پڑھنے میں فرق ہوتا ہے. قرآن پاک میں کئی جگہیں ایسی ہیں جہاں لکھا کچھ طرح سے ہے اور پڑھا کسی اور طرح سے جاتا ہے. آپ وہ ذرا دیکھتے ہیں آج کون کون سے طریقے ہیں، کس طرح لکھا ہوا ہے اور پڑھ کیسے رہے اس کو. دیکھیں پہلا لفظ افعین ہونا چاہیے، افعین ہونا چاہیے، لیکن یا جو ہے اس پہ یہ گول سرکل بنا ہوا ہے نا، یہ قرآن میں بھی دکھے گا، قرآن میں بھی بنا ہوا ہوگا، ایک چھوٹا سا گول، ایک دائرہ سا بنا ہوا ہے، ایک سرکل سا بنا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے اس کو زیرو سمجھ لیں، یعنی اس حرف کو پڑھنا نہیں ہے. تو لکھا ہوا تو ایسے ہوگا، پڑھیں گے کیسے؟ افعین، افعین، افعین نہیں پڑھیں گے، افعین، افعین. ٹھیک ہے. دوسرا لفظ سمودا، الف کی آواز آنی چاہیے لیکن لکھا ہوا تو ہے، الف پہ دائرہ بنا ہوا ہے، تو یہ الف کا مطلب ہے لکھا ہے، پڑھا نہیں جائے گا. سمودا، سمودا، بس دا نہیں کریں گے، الف مدہ نہیں بننے دیں گے. دیکھیں ملائی، یوں لکھا ہوا ہے، ملائی یوں لکھا ہوا ہے، لیکن ہے کیسے پڑھنا؟ یا پہ دائرہ بنا ہوا ہے، یہ نہیں پڑھا جائے گا، اور الف بھی نہیں پڑھا جائے گا، الف بھی نہیں پڑھا جائے گا. تو کیسے پڑھنا ہے؟ ملائی، ملائی. اب یہاں تو یہ لکھا ہوا اس طرح نظر آ رہا ہے، سبھی پڑھ لیں گے، اس والے کو دیکھتے ہوئے ایسے پڑھنا، یہی توجہ چاہیے. ملائی، ہمیں یہ یا دائرہ بنا ہونے سے اسے نہیں پڑھنا، یہ ذہن میں خود بخود تصویر بنانی ہوگی، ذہن میں یہ ایسے کرنا ہوگا جیسے لکھا تو ہے لیکن ہمیں پڑھنا نہیں ہے، ہمیں جیسے لکھا ہوا نظر ہی نہیں آ رہا. ایسے کریں گے ملائی، ملائی. یہاں بھی دیکھیں اسی سے ملتا جلتا ہے،
وَمَلَائِهِمْ یوں تھا، لیکن پڑھنا کیسے؟ یا پہ دائرہ بنا ہوا ہے، یا کی آواز تو آنی نہیں ہے، تو یا مدہ نہیں بنے گا. وَمَلَئِهِ وَمَلَئِهِمْ وَمَلَئِهِمْ، یہاں دیکھیں ایسے ہی لکھا ہوا ہے وَمَلَئِهِمْ. تو یہ ہمیں ذرا توجہ، اچھا توجہ میں نے آپ سے کیا عرض کیا، آسان ہمارے لیے کر دیا گیا ہے. قرآن پاک میں جہاں بھی یہ حرف آئیں گے، جہاں بھی آئیں گے وہاں یہ دائرہ بنا ہوا ساتھ ہوگا. اب ہمیں بس کیا کرنا ہے، اس دائرے کی پہچان سمجھ جائیں کہ یہ دائرہ اس لیے بنا ہوتا ہے، اس حرف کو نہیں پڑھنا، اس حرف کو نہیں پڑھنا. بس یہ ہمیں پکا کرنا ہے. دائرے کے نشان کو سمجھ جائیں، چھوٹے سے سرکل کو سمجھ جائیں، بس اس حرف کو نہیں پڑھنا. اب یہاں دیکھیں لِتَتْلُوَا، لِتَتْلُوَا یوں ہونا چاہیے تھا، لیکن الف پہ دائرہ بن گیا، اس کا مطلب ہے یہ ہے ہی نہیں. ہم سمجھیں کہ یہاں الف لکھا ہوا ہے ہی نہیں، تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ لِتَتْلُوَا، لِتَتْلُوَا، الف مدہ نہیں بنے گا. یہاں بھی یہی ہوگا وَأَنْ أَتْلُوَا یوں لکھا ہوا ہے، لیکن الف پہ دائرہ ہے تو ہمیں الف پڑھنا نہیں ہے. وَأَنْ أَتْلُوَا، وَأَنْ أَتْلُوَا، بس یوں کریں گے، پڑھیں گے. یہ لکھا ہے آگے، پڑھنے کی صورت یہ ہے، لکھنے کی یہ ہے. ایسے یہاں پہ زیادہ تر الف والے کیسی ہیں، لِيَبْلُوَا، لیکن الف پہ دائرہ ہے تو الف کو تو پڑھنا نہیں. پھر کیا پڑھیں گے؟ لِيَبْلُوَا، 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 قلقلہ کریں گے، با پہ ساکن آ رہا ہے نا، لِيَبْلُوَا. یہاں بھی ایسے ہی ہے وَنَبْلُوَا، وَنَبْلُوَا. الف کے ساتھ پڑھتے تو کیسے ہوتا؟ الف مدہ کی آواز بن جاتی وَنَبْلُوَا، لیکن ہمیں الف کو حذف کر دینا ہے، پڑھنا نہیں ہے. وَنَبْلُوَا جو یہ آگے لکھا ہوا ہے ایسے. یہ تصویر ذہن میں بنانی ہوگی، آسانی سے بن جاتی ہے. بس الف کو جہاں بھی جس حرف پہ دائرہ بنا ہوا دیکھیں، سمجھ جائیں کہ بھائی یہ دائرے والا حرف ہمیں پڑھنا نہیں ہے، پڑھنا نہیں ہے. اور کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. دیکھیں لن ندعوا، الف پڑھتے تو یوں آواز ہوتی، الف نہیں پڑھنا. لن ندعوا، لن ندعوا. اچھا اتنا باریک فرق ہے کہ توجہ ابھی کرا رہے تو شاید ہو، ورنہ پتہ بھی نہیں چلتا کب ہم نے الف مدہ کو غیر مدہ بنا دیا، کب غیر مدہ کو مدہ بنا دیا، پتہ تھوڑی چلتا ہے. کوئی سنے تو بتائے گا، سنے تو بتائے گا. لیربوا، اور الف نہیں پڑھنا تو کیسے پڑھیں گے؟ لیربوا، لیربوا. اب یہاں پہ بھی الف بیچ میں نہیں پڑھنا. لَأَذْبَحَنَّهُ، لَأَذْبَحَنَّهُ. اب یہاں یا نہیں پڑھنا، ورنہ جب اگر جیسے لکھا ہے پڑھیں تو کیسے ہوگا؟ من نبئی، من نبئی. اچھا اس میں بھی ایک چیز غور کریں، من نبئی یوں نہیں پڑھ سکتے. کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ یہ الف جو ہے نا، یہ الف نہیں ہے، نبا نہیں ہے، بلکہ یہ با پہ صرف زبر ہے، الف مدہ نہیں ہے. اور یہ تو حمزہ ہے، زیر والا حمزہ ہے یہ. تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ من نبئی، من نبئی. بس اب یہاں بھی الف نہیں پڑھنا، تو ویسے لکھا کیسے؟ لشائن، لشائن. لیکن پڑھنا کیسے؟ الف تو پڑھنا ہی نہیں ہے، تو لشیئن، لشیئن. یہ ذرا سا مشکل ہے، اس کی توجہ کریں گے دوبارہ. دیکھیں الف ہٹ جائے
تو شین یا سے مل جائے گا، شین زبر یا سے مل جائے گا، اور یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو لین بن جاتا ہے. تو اس کی آواز کیسی بنی؟ لشیئن، لشیئن، جبکہ لکھا ہوا تو بالکل الگ ہے، بالکل الگ ہے. تو اس کی تھوڑی مشق کریں گے تاکہ ہمارے پکے ہو جائیں. قواریرا، اگر الف کو پڑھیں گے تو ایسی آواز ہے، لیکن پڑھنا تو ہے نہیں کیونکہ اس پہ دائرہ بنا ہوا ہے. پھر کیسی آواز بن جائے گی؟ قواریرا، قواریرا. اب دیکھیں، حرف بدلنے کے لیے چھوٹے حرف لکھے ہوں گے، حرف کو بدلنا ہے. لکھا ہوا ہوگا صاد، پڑھنا ہے سین، پڑھنا ہے سین. یب سوتو، یب سوتو، اگر میں نے یوں پڑھا تو صاد پڑھا ہے، اسے بدلنا ہے سین سے. یب سوتو، یب سوتو. اب سین سیٹی کی سی آواز بھی نکالے گا، باریک بھی ہے. صاد موٹا کر کے نکالنا تھا، اور سیٹی بھی. تو یب سوتو صاد ہو گیا، یب سوتو سین ہو گیا، یب سوتو سین ہے. یہاں بھی ایسے ہی ہے، صاد سین لکھا ہوا ہوگا اوپر. اچھا، قرآن میں ایسے ہی لکھے گا جیسے آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے. آپ پریشان نہ ہو کہ جی یہ صاد کو سین ہم کیسے بنائیں گے. وہاں سین لکھا ہوا نظر آ رہا ہوا چھوٹا سا، ایسے جیسے یہاں لکھا ہوا ہے. تو آپ جب بھی صاد پہ ایسے سین لکھا نظر آئے گا، آپ اسے کیا کریں؟ فوراً سین سے بدل کے پڑھیں. بسطاً، بسطاً. اور ویسے کیسے تھا؟ صاد پڑھتے تو بسطاً، بسطاً. دیکھیں، صاد کی آواز کو سین سے بدلیں گے. بسطاً، بسطاً. تو تا، تو تا. بسطاً، یہ موٹا پتلا بھی کرنا ہے. اچھا، اس کو تو ابھی الگ سے سمجھاؤں گا کیونکہ یہ بہت ہی مشکل ہے، بہت مشکل. اس طرح سے کہ یہ 90% کیا 95% لوگ اسے غلط ہی پڑھتے ہیں. یہ الگ سے بھی بتاتے ہیں. ایک آخری یہ دیکھ لیں، او یا عفوا، الف نہیں پڑھنا. او یا عفوا، فوا، بس کھینچنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گئے. اب یہ جو ایک رہ گیا نا، اسے الگ سے سمجھیں تاکہ پوری توجہ سے سمجھ سکیں. یہ پتہ ہے پڑھنے میں کس طرح پڑھ لیتے ہیں؟ پڑھنے میں اسے پڑھتے ہیں بئسل اسم. کیسے پڑھ لیتے ہیں؟ بئسل اسم. اور ہے کیا؟ بئسل اسم. کتنا فرق ہے؟ بئسل اسم یوں پڑھ لیتے ہیں اس کو غلطی میں. یہ تو رنگوں ونگوں سے یہاں لکھا ہوا ہے نا، تو اس لیے لگ رہا ہے کہ ہمیں تو نظر آ رہا ہے. وہاں نہیں ہوگا، وہاں تو یہ سیاہ رنگ سے کالے رنگ سے ہی لکھا ہوا نظر آئے گا. تو وہاں پہ یہ غلطی میں کیسے پڑھ لیتے ہیں؟ بئسل اسم. سین کو لام سے ملا دیتے ہیں اور اسم پڑھ لیتے ہیں. زیر سمجھتے ہیں شاید الف پہ ہے، ایسا نہیں ہے. بئسا، سا، بس یہاں ختم. لام پہ زیر ہے، یہ الف بھی زائد ہے، یہ الف بھی زائد ہے. بئسل اسم، یہاں لکھ کے دکھا دیا. بئسل اسم، بئسل اسم. اور ہم پڑھتے کیسے ہیں غلطی میں؟ یقین جانے میں اگر غلط نہ ہو تو شاید یہ 95 یا 98% لوگ اسے غلط ہی پڑھتے ہیں. قرآن میں سب غلط پڑھتے ہیں. بئسل اسم پڑھتے ہیں، سب یوں ہی پڑھتے ہیں. ہم نے تو ظاہر ایک تجربہ ہوا، آپ سنتے سنتے لوگوں کا سنتے سنتے پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں جی جتنے بھی زیادہ تر پڑھنے والے سب غلط ہی پڑھ رہے ہیں. بئسا، بئسا اسم، بئسا اسم. یہ بھی پڑھ لیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. ہے کیا؟ بئسا الاسم، بئسا الاسم. اچھی طرح یاد کریے گا. یہ والا جو ہے نا بہت ہی اہم ہے. یہ قرآن پاک میں غلطی ہو ہی جاتی ہے. یہ قرآن میں آیا بھی شاید 1-2 جگہ ہی ہے بس. جہاں پہ یہ ہے میں انشاءاللہ آپ کو مقام بھی بتا دوں گا. شاید 22ویں سپارے میں
جہاں پہ ہے میرے پاس مارک ہوا ہوا ہے، میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں، قرآن میں آپ جا کے ڈھونڈیے، آپ لوگ ڈھونڈیں تو آپ کو دکھ بھی جائے گا، تو وہاں اس کو ذرا پڑھ کے دیکھیے آیت کے درمیان میں، تو یہ غلط ہو جاتا ہے، اسے ہمیں صحیح کرنا ہے۔ بئس الاسم یوں کر کے پڑھیں گے۔ اب ایک اور، اس میں بھی دیکھیں، اس میں بھی وہی الف کے اوپر سرکل بنا ہوا ہے، تو بالکل شکل بھی بدل جاتی ہے پڑھنے میں، جیسے ہم دیکھتے ہیں تو شکل کچھ اور لیکن لکھا ہوا کچھ اور۔ اب ایک لفظ یہ کہاں کہاں نشان لگاتے، اس لیے اس ایک لفظ پہ نشان نہیں لگا ہوا ملے گا آپ کو قرآن میں، یہ آپ کو خود ہی کرنا ہوگا۔ وہ لفظ کون سا ہے؟ انا، انا، جہاں بھی آئے پورے قرآن میں، یہ سینکڑوں، شاید میرا خیال ہے ہزاروں دفعہ آئے گا قرآن میں، یہ سینکڑوں نہیں تو ہزاروں دفعہ ہے۔ اگر یہ ہزاروں دفعہ آ رہا ہے نا تو ہمیں اس کو پڑھنا ہر دفعہ، جب بھی انا کا لفظ لکھا نظر آئے اسے ہمیں پڑھنا ہے انا، انا، انا۔ سورہ کافرون میں بھی ہے وما انا، وما انا، تو یہ انا لکھا ہوا انا ہوتا ہے لیکن پڑھنا کیا ہے؟ انا، انا۔ اگر وقف کر رہے ہوں تو پھر صورت اور ہے، پھر اس کے اندر الف پڑھا جاتا ہے، انا، انا یوں پڑھا جائے گا۔ اب یہ وقف کرنے کی صورت میں الف پڑھے جانے ہیں، اور وقف نہ کر رہے ہوں تو نہیں پڑھے جانے ہیں۔ اب دوسرا لفظ دیکھیں، لیکن یوں لکھا ہوا ہے لیکن ہمیں کیسے پڑھنا ہے؟ لیکن، وقف کر رہے ہوں گے تو الف پڑھا جائے گا ورنہ نہیں، وقف میں سارے الف پڑھے جاتے ہیں، وقف نہ ہو تو وہ الف جس پہ دائرے بنے وہ نہیں پڑھے جاتے۔ سلاسلہ، لیکن الف کو نہیں پڑھنا وقف کرنے میں، تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ سلاسلہ، لمبا نہیں ہونے دیں گے۔ الظنون، لمبا نہیں ہوا۔ الظنون، الف مدہ اگر پڑھتے تو یوں ہوتا، لیکن الف پہ تو سرکل بنا ہوا ہے، ایک دائرہ بنا ہوا ہے، اسے نہیں پڑھنا۔ الظنون اگر وقف کر رہے ہیں، وقف نہیں کر رہے تو یہ سب الف پڑھے جائیں گے۔ الظنون یوں کر کے پڑھا جائے گا۔ اس میں دیکھیں الرسول، لیکن وقف کر رہے ہیں تو الرسول، السبیل، قواریر، قواریر، اور اگر وقف کر رہے ہیں تو اس سارے الف پڑھے جاتے ہیں۔ الرسول، السبیل، قواریر۔ اور ایک خاص طور پہ پورے قرآن میں ایک ہی جگہ ہے، ایک ہی جگہ جہاں پہ 12ویں سپارے میں سورہ یوسف میں، 12ویں سپارے میں سورہ یوسف کے دوسرے رکوع میں شاید ہے یہ، مجریہا، کیسے پڑھتے ہیں؟ مجریہا، بڑی یا کے ساتھ، مجریہا، اسے اردو لفظ قطرے کی طرح پڑھا جاتا ہے، مجریہا نہیں پڑھا جائے گا، مجریہا پڑھنا غلط ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس کو امالہ کرنا کہتے ہیں، امالہ، امالہ۔ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ جو قرآن میں جب آپ دیکھیں گے نا جہاں یہ لکھا ہوا ہے اس جگہ پہ ساتھ ہی یہ لکھ دیا گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مجہول کر کے ہی پڑھا ہے، مجریہا، اس کا مطلب ہے یہ اسی طرح نازل ہوا ہے، اسی طرح پڑھا گیا، اسی طرح پڑھنا چاہیے، تو ہم سب اس کو اسی طرح پڑھیں گے۔ پورے قرآن میں ایک ہی جگہ ہے جہاں پہ یا کی آواز بڑی یا کی نکلتی ہے، چھوٹی یا کی نہیں، ورنہ زیر میں ہمیشہ چھوٹی یا کی آواز نکلتی ہے، بڑی یا کی نہیں نکلتی۔ تو یہ ایک اور ہدایت ہے، مجریہا۔ اگر کسی کو ذرا جیسے ہوتا ہے نا ایک شوق ہوتا ہے بھئی ہم بھی دیکھ لیں،
12ویں سپارے میں سورہ یوسف دوسرے رکوع میں دیکھیے، وہاں صاف طور پہ لکھا ہوا بھی نظر آئے گا، اور اس میں آپ کو یہ بھی نظر آئے گا سائیڈ میں لکھا ہوا کہ یہ مجہول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ہی پڑھا ہے۔ اور ایک آخری بات اس کی، سورہ دہر میں 2 جگہ پہ قواریر آ رہا ہے، 2 جگہ۔ پہلا والا جو آ رہا ہے اس کے اندر الف کو نہیں پڑھیں گے کیونکہ رواں چل رہا ہے، اور دوسرے والے میں جہاں رکنا ہے اس میں الف کو پڑھ لیں گے۔ وقف کرنے میں پڑھا جائے گا، اور وصل کرنے میں یعنی جہاں نہیں رک رہے وہاں نہیں پڑھا جائے گا۔ تو ایک جگہ پہ قواریر یوں پڑھیں گے جہاں رواں پڑھ رہے ہیں، اور جہاں رکیں گے وہاں قواریر وہاں الف بھی پڑھیں گے۔ ایک دفعہ آج نظر سے گزری ہے، کل اس کو ذرا اور ایک دفعہ دیکھ لیں گے تاکہ اور اچھے سے سمجھ میں آ جائے۔ اگر کسی کو کوئی دشواری مشکل ہے آپ قرآن میں جا کے پہلے تو تلاش کیجئے، یہ چیزیں انشاءاللہ ملیں گی، اور اگر کوئی چیز ایسی ہو جو سمجھنے میں مشکل ہے تو اس کا پوچھ لیجئے گا، کل انشاءاللہ وہ بھی بتا دیں گے۔ دوسرا حصہ ہمارا مسنون نماز کا، الحمدللہ مسنون نماز کا حصہ ہمارا مکمل ہو گیا۔ اس میں 2 کتابیں ہیں، میں انشاءاللہ آن لائن تو آپ کو واٹس ایپ پہ بھیج دوں گا، آن لائن آپ کو وہ کتابیں مل جائیں گی، اور اگر کسی کا ذوق ہو کہ وہ کتاب کی شکل میں لینا چاہے تو وہ ہر ایک کتب خانے میں مل جاتی ہے، آپ کہیں سے بھی منگا لیجئے۔ یہ 2 کتابیں ہونی چاہیے ہمیں اگر اپنی نماز کو اچھا کرنا ہے، اور یقیناً کرنا ہے۔ نماز سے ہی سارے دنیا کے مسائل حل ہونے ہیں، آخرت کے مسائل حل ہونے، قبر کے مسائل حل ہونے، تو ہم اپنی نماز کو تو اچھے سے اچھا بنائیں گے۔ تو بھائی اچھا بنانے کے لیے پھر ان 2 کتابوں میں سے دونوں ہی کتابیں لے لیں۔ کوئی باتیں کسی سے اچھی سی زیادہ مل جاتی ہیں، کہیں تفصیل تھوڑی کم ہوتی ہے، دونوں کتابیں لے لیں، دونوں کتابیں لے کے پڑھ لیں، دونوں کتابیں پڑھ لیں۔ دونوں کتابوں کی میں آپ کو ٹائٹل کے تصویر دکھا دیتا ہوں۔ پہلی کتاب تو یہ ہے، دیکھیں، آسان نماز۔ اس میں فائدہ کیا ہوگا کہ پوری نماز کا اردو ترجمہ بھی ساتھ ساتھ مل جائے گا، تاکہ ہمیں معنی بھی سمجھ میں آ جایا کریں، اور ہم جب نماز پڑھیں تو ہمیں اردو میں ذہن میں اس کا خلاصہ بھی چلتا رہے کہ ہم کیا بول رہے ہیں، کیا باتیں چل رہی ہیں اللہ سے ہماری۔ اور ساتھ ساتھ اس میں 40 مسنون دعائیں بھی ہیں، ہم ایک بھی اگر ایک ہفتے میں یاد کریں، 40 ہفتوں میں تو یاد ہو ہی جائیں گی۔ ارے کر لیتے ہیں 40 دعائیں، ہو سکتا ہے 40 میں سے 15-20 ہمیں یاد ہی ہوں، 40 یاد کر لیں گے انشاءاللہ، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو یہ ایک کتاب تو یہ ہے آسان نماز، ٹھیک ہے۔ اور دوسری کتاب ہے نمازیں سنت کے مطابق پڑھیے، یہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کتاب کو بھی لے لیں۔ یہ دونوں کتابوں کو میں آپ کو بھیج بھی دوں گا واٹس ایپ پہ، ان کے ٹائٹل کی تصویریں بھی بھیج دوں گا۔ اگر کسی کو کسی سے منگانی ہے آپ یہ تصویر بھی دکھائیں، وہ 1 سیکنڈ میں آپ کو کتاب دے دیں گے نکال کے کہ یہ لے لیجیے کتاب، اور ان کتابوں کو بس ہم پڑھ لیں، اپنی نمازیں ان کے مطابق کر لیں۔ اب تیسرا حصہ ہمارا تجوید کی مشق ہے۔ اس میں نے عرض کیا تھا، دیکھیں ہمیں اتنی ساری چیزوں کا خیال کرنا ہے، کم و بیش 60 چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ کیا کیا ہیں وہ؟ مخارج دیکھنے ہیں 17، پھر حرکات دیکھنی ہے، زیر زبر پیش وغیرہ، یہ پڑی حرکات، کھڑی حرکات، دوہری حرکات۔ پھر صفات حروف لازمی جو صفات ہیں وہ دیکھنی ہے، وہ موٹے ادا کرنے کے ساتھ ہیں۔ حروف حلقی 6 ہیں، نرمی سے 3 ہیں، سیٹی والے 3 ہیں۔ مشروط صفات حروف جو ہے وہ حروف قلقلہ، جب شرط آئے گی تب قلقلہ، حروف مدہ جب شرط آئے گی تو مدہ، حروف لین شرط آئے گی تو حروف لین۔ پھر غنّے کی تمام اقسام، یہ بھی نہیں پڑھی۔ مد کی تمام اقسام یہ ہم نے پڑھ لی، اور وقف کے قاعدے یہ بھی ابھی نہیں پڑھے۔ تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کا خیال کر کے تلاوت کریں گے نا، لطف اتنا بڑھ جائے گا، میں آپ کو کیا عرض کروں، بہت مزہ آئے گا۔ ایک اندر منہ میں مٹھاس آیا کرے گی جب ہم قرآن پڑھیں گے۔ بس ان چیزوں کا ذرا دھیان کرنا شروع کر دیں۔ 29ویں پارے کی ہماری چل رہی تھی سورہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نون چل رہی تھی شاید، یہ اس کا آگے سے ہے، یہاں تک ہم نے پڑھ لیا. فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ. فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ. ہمیں مدوں کا خیال کرنا ہے. تشدید والا 6 حرف کھینچیں گے، اسی لیے میں نے دوسری دفعہ دوبارہ پڑھا، پہلے والے میں زیادہ لمبا نہیں کھینچ سکے تھے، تو یہ 6 حرف کھینچنا ہے. بل نحن محرومون. قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اچھا، اس میں بعض دفعہ لوگ نا عین کی آواز اچھی نکالنے کے لیے ایک جھٹکا سا کر دیتے ہیں. کیسے؟ یعلمون، یعلمون، ایسے جھٹکا نہیں کرنا. يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين. ما لكم كيف تحكمون.
ام لکم کتاب فیہ تدرسون ان لکم فیہ لما تخیرون ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون اچھا یہ بات کا خیال کریے گا جیسے بھی میں نے کیا یہ جب لا لکھا ہوا کہیں آیت کے بیچ میں آ جائے ایک تو یہ آیت کے اوپر آ رہا ہے نا جیسے یہاں آ رہا ہے ادھر تو ہم وقفہ کر سکتے ہیں یہاں رک سکتے ہیں لیکن آیت کے درمیان میں اگر یہ ایسے لا لکھا ہوا آئے اور ہم یہاں رکیں تو پھر کوشش کریں کہ پیچھے سے پڑھیں جیسے یہاں پڑھا الہ سے ہم نے یہاں پڑھا بس یہ ایک عادت بنا لیں اس جگہ رک کے آگے سے پڑھنا نہ شروع کریں جب بھی یہاں اگر رکیں اول تو نہ رکیں لیکن اتنا لمبا سانس نہیں ہے رک جائیں رکیں تو پیچھے سے پڑھتے ہوئے پھر اس کو ملائیں ورنہ معنی بدلنے کا خطرہ ہوتا ہے سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِن كَانُوا صَادِقِينَ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون صدق اللہ العظیم. باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے. چوتھا حصہ ہمارا مسائل کا. الحمدللہ مسائل میں 14 میں سے 7 تو تقریباً سب کو یاد ہو گئے اور آپ لوگ ایک دوسرے کو اشارے سے کر کر کے یاد کرائیں اور یقین کریں جس کسی کو بھی آپ اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو اپنے
بہن بھائیوں کو جس کو بھی آپ اس کو اشارے سے اس طرح ایک دفعہ یاد کرا دیں گے زندگی بھر نہیں بھولے گا. اور اتنا آسان طریقہ یہ شاید ایسے کبھی بھی یاد نہ رہے, اور اس طریقے سے سب کو یاد رہے گا, ہمیشہ یاد رہے گا. تو اس کو اسی طرح یاد کریں گے. نیچے سے اوپر کا اشارہ وہ سب نے سیکھ لیا, جگہ کا پاک ہونا, جسم کا پاک, کپڑے کا پاک, سطر کا ڈھکا, پھر سینے کا قبلہ رخ ہونا, وقت کس نماز کا ہے وہ پہچاننا اور نیت کرنا. آج ہم نماز کے اندر کے سیکھیں گے. اب اشارہ بدل جائے گا, اوپر سے نیچے کی طرف کا اشارہ ہوگا. اوپر سے نیچے کی جانب کا اشارہ ہے, آسمان سے زمین کی طرف. اس کی مدد سے ہم نماز کے اندر کے 7 فرائض سیکھ جائیں گے. اندر بھی 7 ہیں, باہر بھی 7 تھے. نماز کے اندرونی فرائض اب وہ دیکھ لیتے ہیں. پہلا, اوپر سے شروع کر رہے ہیں نا, تکبیر تحریمہ. سب سے پہلے ہاتھ اٹھاتے ہیں کانوں تک, تو نماز کی ابتدا تکبیر تحریمہ. پہلا فرض ہو گیا, کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ. جو پہلی تکبیر کہی جاتی ہے وہ فرض ہے, وہ فرض ہے. اس کے بعد ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم کھڑے ہوئے ہوتے ہیں نا بھائی. ہاتھ اٹھانے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو کھڑے ہوئے ہی ہوتے ہیں. ہاتھ باندھ لیتے ہیں, اگر نہ بھی باندھیں لیکن کھڑے تو ہیں. تو قیام کرنا, کھڑے ہونا کیا ہے؟ قیام کرنا. یہ دوسرا فرض ہو گیا. اچھا, اب ہم کھڑے ہوتے ہیں جب نماز میں, تو ہم کر کیا رہے ہوتے ہیں کھڑے ہو کے؟ بھائی قرآن پڑھ رہے ہیں نا. قرآن پڑھنا کیا ہے؟ تلاوت کرنا. تو تلاوت کرنا تیسرا فرض ہے. 3 فرض ہم یاد کریں گے ابھی صرف بس. پہلا تکبیر تحریمہ, دوسرا کھڑے ہونا یا قیام کرنا, تیسرا قرات کرنا. قرات کرنا, قرآن پڑھنا. کھڑے ہوئے ہیں تو چپ چاپ نہیں کھڑے, بلکہ قرآن کو پڑھ رہے ہیں. تو یہ 3 فرض ہو گئے. اب یہ انشاءاللہ ایک دوسرے کو سنا کے یہ بھی پکے کر لیں گے. 5واں حصہ ہمارا قرآن کی باتیں. دیکھیں, چوتھا سپارہ شروع ہی اس سے ہو رہا ہے. ایک قرآن کی آیت کا پہلا ٹکڑا ہے یہ ٹکڑا. پوری آیت بھی ابھی بتاتے ہیں. لا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تنالوا البر, ہرگز نہیں. لن کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں. ایک تو ہوتا ہے نا نہیں, لا کا مطلب ہے نہیں, اور ایک ہے لن, ہرگز نہیں, شدت آ گئی. ہرگز نہیں تنال البر, نیکی کے کمال درجے کو تم پہنچ سکتے. ہرگز نہیں نیکی کے کمال درجے کو تم پہنچ سکتے. حتی, یہاں تک کہ, جب تک کہ, تنفقو, خرچ کرو تم, مما, اس میں سے, تحبون, جو تمہیں محبوب ہے, جو تمہیں پسند ہے. جو کچھ قرآن کہہ رہا ہے اللہ کا حکم ہے, اللہ کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ ہرگز تم نیکی کے کمال درجے کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ خرچ کرو اس میں سے جو تمہیں پسند ہے, جو تمہیں پسند ہے. اب یہ دیکھیں, قرآن ہمیں ایک شعور دے رہا ہے, ایک ہمیں ضابطہ, ایک نصیحت, ایک طریقہ سکھا رہا ہے کہ کس طرح تمہیں محبت پیدا ہوگی. دیکھیں, عام سی مثال بتاؤں آپ کو, یہ بالکل عام سی مثال ہے. ہم اپنے کسی قریبی دوست, ہم اپنے بچوں پر, اپنے گھر والوں پر, اپنے والدین پر اگر اپنی پسندیدہ چیزیں خرچ کرنے لگتے ہیں, ان سے محبت ہماری بڑھتی چلی جاتی ہے. میری پسند کی چیز ہے. کیا چیز ہے؟ ایک مثال ہے, آج کل سردیوں کا دور آ رہا ہے, بھائی کافی بڑی پسند ہے. اب ایک ہی کپ ہے اور میں وہ کپ کافی کا بنا کے لا کے پینے کے قریب ہوں, خیال آ گیا بھائی والدہ بوڑھی ہیں, ان کو نہ دے دوں, بس والدہ کو دے دیا. کیا خیال ہے؟ اپنی پسند کی چیز والدہ کو دی, محبت کس سے ہوگی؟ پڑوسی سے, کسی بچے سے, کسی اور سے, کسی سے تھوڑی ہوگی. جس پہ اپنی پسند کی چیز خرچ کر دی اسی سے ہو جائے گی. یہ دنیا کا عام دستور ہے. ہم ہر روز دیکھتے ہیں,
ہر وقت ہمارے ساتھ ہو رہی ہے، جس کے لیے ہم اپنی، اچھا کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ چیزیں ہی ہوں، اپنی پسند کی چیز کو جو ہے نا وہ خرچ کرنا ہے، پسند کی چیز۔ اب میری پسند کی چیز تو بھائی نیند ہے، نیند ہے۔ میں نیند سے کوئی بھی مجھے اٹھائے میں نہیں اٹھتا، لیکن میرا ایک عزیز، میرا ایک بہت اچھا دوست مجھے آ جائے، چاہے میں پوری رات کا جاگا ہوا صبح سویا ہوں اور صبح بھی سوئے ہوئے آدھا گھنٹہ ہوا ہے، لیکن میرا وہ دوست آ جائے، اب میں اس کے لیے اپنی پسندیدہ چیز قربان کر دوں، کس سے محبت بڑھے گی؟ اسی دوست سے بڑھ جائے گی نا، اسی سے بڑھ جائے گی۔ تو یہاں اس کے پیچھے ہم بات کو سمجھیں، ہماری جو پسند کی چیزیں ہمارے پاس ہیں، ہم نے اللہ کے لیے کتنی خرچ کی؟ ہم نے اپنی نیند، اپنا آرام، اپنی خواہشات، اپنی طلب، اپنی ساری چیزیں جتنی بھی ہماری پسندیدہ ہیں، یہ ہم نے اللہ کے لیے کتنی قربان کی، کتنی دفعہ قربان کی؟ ضروری نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں نا، وہ پیسہ ضروری نہیں ہے، چیز ضروری نہیں ہے، وہ ہر وہ چیز جو مجھے پسند ہے، بس میری پسند کی چیز میں نے اللہ کے لیے کتنی دفعہ قربان کی۔ جب میں کروں تو اللہ سے تعلق بڑھتا چلا جائے گا۔ میں نے یہ چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنی دفعہ قربان کی، میں نے نماز کی خاطر، میں نے قرآن کی خاطر کتنی دفعہ اپنی چیزوں کو آگے پیچھے کیا۔ جب تک میں آگے پیچھے نہیں کروں، جب تک ان سے محبت نہیں پیدا ہوگی۔ ان سے تو محبت جب ہی پیدا ہوگی، اور محبت پیدا ہوگی تو کیا ہوگا؟ محبت پیدا ہوگی تو نیکی کا کمال درجہ، تقوی کی بلندی نصیب ہو جائے گی، تقوی کی بلندی نصیب ہوگی۔ جو ہم پہلے دیکھیں نا ہمیں کیا کیا چیزیں پسند ہیں، جو چیزیں بھی پسند ہیں کوشش کریں، ایسا بھی نہ ہو کہ وہ ہم نے دے دی پتہ چلا بعد میں بیٹھے پچھتا رہے ہو کیا کر دیا، ایسا نہ ہو۔ جتنی ہماری گنجائش ہے، جتنی ہماری برداشت ہے، اس کے حساب سے۔ اب کسی کی برداشت اور گنجائش، وہ واقعہ یاد ہے غزوہ تبوک کا، کسی کی گنجائش حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1/3 جو ضرورت تھی وہ انہوں نے اکیلے نے لا کے دے دی۔ 1/3 کی ضرورت مال کی جو تھی، غزبے میں جو ضرورت تھی، وہ اکیلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے لا کے دے دی۔ کسی کا مزاج اس سے بھی آگے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ رہے ہیں زندگی بھر ابو بکر ہر معاملے میں آگے بڑھ گئے، آج ایسا موقع ہے کہ انشاءاللہ میں آگے بڑھ ہی جاؤں گا۔ کیا کرا؟ اب ضرورت نہیں دیکھی، اب اپنے پاس دیکھا کیا کچھ ہے، جو کچھ تھا آدھا گھر میں رکھ دیا، آدھا لا کے دے دیا، آدھا گھر میں رکھا، آدھا لا کے دے دیا۔ آج دل میں خیال ہوا کہ شاید ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا، گھر کا آدھا لا دیا بھائی، آدھا لا دیا۔ قربان جائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست حضرت ابو بکر کے اوپر۔ حضرت ابو بکر نے کیا کیا؟ حضرت ابو بکر نے گھر کی ایک ایک چیز، حد تو یہ کہ سوئی تک گھر میں نہ چھوڑی، اور سب کچھ لا کر کے دے دیا۔ اب جب سب کچھ لا کے اللہ کے لیے اور رسول کے لیے دیں گے، کس کی محبت پیدا ہوگی؟ کس کی ہوگی؟ بھائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہوگی نا، اللہ ہی سے ہوگی نا۔ ہماری کیوں نہیں پیدا ہو رہی؟ ہمارا لگا ہی کچھ نہیں، ہم نے کیا ہی کچھ نہیں۔ پڑوس کے بچے سے کیوں نہیں محبت ہوتی؟ اپنے بچے سے بڑی محبت ہے۔ بھائی اپنے بچے پہ بہت کچھ لگایا ہے، اپنی راتیں قربان کی ہیں، اپنے آرام قربان کیے ہیں، اپنی تکلیفیں جھیلی ہیں، خود بخار میں رہے، بچے کو راحت میں رکھا ہے، خود گیلے بستر پہ سوئے، بچے کو خوش بستر پہ سلایا ہے، بڑی قربانیاں دی ہیں بچے کی خاطر، بڑی قربانیاں دی ہیں، تو بچے کی محبت ہے۔ پڑوس کے بچے سے ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے اس کے لیے، تو اس سے کیوں محبت ہوگی؟ کیوں ہوگی؟ نہیں ہوتی۔ تو ہم اپنا مزاج ذرا سا بدلیں گے۔ اسی کی پوری آیت دیکھ لیں، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا، ہرگز تم نیکی کے کمال درجے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ
حتی تنفقوا، یہاں تک کہ تم خرچ کرو، مما تحبون، اس چیز میں سے جو تمہیں پسند ہے، محبوب ہے، پسند ہے، وما تنفقوا من شیء، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو، کوئی بھی چیز جو تم خرچ کرتے ہو، فإن اللہ، بس بے شک اللہ تعالیٰ، بِهِ علیم، اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں نا اس کے بارے میں، بھائی کسی کو دکھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ کو تو پتہ ہے، اللہ کو تو پتہ ہے، تو بس ہم اس مزاج پہ، اس طبیعت پہ آہستہ آہستہ آ جائیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروع کریں، بالکل چھوٹی چھوٹی، اتنی معمولی جو ابھی بس ہمیں ہلکی سی محبت کی چیزیں ہیں، بس پہلے ان کو اللہ کے راہ میں دینا شروع کریں، پھر آہستہ آہستہ بڑھاتے چلے جائیں، اور بڑھتے بڑھتے پھر مزاج کہاں تک پہنچ جاتا ہے، مزاج پہنچ جاتا ہے وہاں تک جو انسان کے لیے سب سے پسندیدہ چیز ہے، وہ ہے اس کی جان، انسان کی جان سب سے پسندیدہ چیز ہے، لیکن یہ جذبہ جب بڑھ جاتا ہے، اپنی جان بھی اللہ کے لیے قربان، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان، یہ جان بھی قربان کرنے کو راضی ہو جاتا ہے آدمی، تو ہمیں اس مزاج پہ، اس طبیعت پہ آنا ہے، انشاءاللہ نیت کر لیں، اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے، ہم بس شروع کریں، تھوڑا تھوڑا کام کریں، صدقات دینا شروع کر دیں، 10 روپے کا صدقہ دے دیں بھائی، کوئی ضروری نہیں ہے 1 لاکھ روپے کا صدقہ دیں گے، 10 روپے سے شروع کریں، روزانہ کریں، اپنی عادت بنائیں، ہم خیر کی چیزیں، نیکی کی چیزوں کی طرف اپنے مزاج کو لے کے آئیں، تبدیلی آئے گی، آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا خود بخود تقوی، ایمان بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ اس کی ایک اور چیز بھی بتا دوں، یہ بھی قرآن کی آیت ہے، سورہ انعام میں کیا کہہ دیا اللہ نے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، قل، آپ کہہ دیجئے، ان، بے شک، صلاتی، میری نماز، ونسکی، اور میری قربانی، ومحیای، اور میرا زندہ رہنا، ومماتی، اور میرا مر جانا، للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ ارے دل و دماغ پہ چھا جائے، سوار ہو جائے ہمارے، ارے ہم اپنے اللہ کے لیے بس سب کچھ اللہ کے لیے ہی کرنا ہے، جب ہمارے دل دماغ پہ چھا جائے گا نا، پھر تو اللہ دل میں آنے شروع ہوں گے، پھر ہمیں پتہ چلے گا ہمارے رب سے تعلق بننا شروع ہو گیا، ہمارے رب سے کوئی تعلق، کنیکشن شروع ہو گیا ہے، اور پھر جب ایک دفعہ تھوڑی سی بھی روشنی مل گئی نا اس کی، یقین کریں بس پھر آدمی ٹھہرتا نہیں ہے، پھر انسان بس اس کو بڑھانے میں ہی لگا رہتا ہے، کوشش کرتا ہے ہر روز میں اس میں اضافہ کرتا جاؤں، اللہ سے تعلق اپنا بڑھاتا جاؤں، جتنا میرا تعلق بڑھتا چلا جائے گا اتنا اندرونی سرور ملتا ہے، ایسی اطمینان کی کیفیت بنتی ہے، ایسا اندر کا سکون حاصل ہوتا ہے جو کسی چیز میں دنیاوی نہیں ہے، کسی چیز میں نہیں ہے۔ تو ہم، یہ قرآن کا حکم ہے، اس کے مطابق اپنے مزاج کو اس پہ لے کے آ جائیں، صلاتی، بدنی عبادت، قربانی، نسکی، قربانی یعنی مالی عبادت، ہماری مالی عبادت، ہماری جانی عبادت، اور ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہر چیز بس اللہ ہی کے لیے ہو جائے، اللہ ہی کے لیے ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے، سبب امت کے لیے ہے کہ امت یہ چیز سیکھ جائے۔ ایک چھوٹی سی بس آخری بات یہ رکھ رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کریں گے ہم، چاہے 3 آیتیں پڑھیں، چاہے آدھا صفحہ پڑھیں، چاہے 1 صفحہ پڑھیں، لیکن پابندی سے کریں گے، ناغہ نہیں ہوگا۔ اگر کبھی کسی سفر کی وجہ سے، کسی تقریب کی وجہ سے، کسی اور مصروفیت، بیماری کی وجہ سے ہمارا ناغہ ہو جائے تو ہم عادت یہ بنائیں کہ اس ناغے کے دنوں کی تلاوت صحت کے بعد یا اگلے دنوں میں ان کو پورا کریں،
اگر ہمارا معمول ہے کہ 40 دن میں ہم قرآن پاک کی تلاوت کر کے مکمل کرتے ہیں، 40 دن میں قرآن پاک مکمل کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو یہ 40 سے 41 نہیں ہونا چاہیے، 40 ہی دنوں میں پورا ہو جانا چاہیے۔ کسی کی 7 دنوں میں پڑھنے کی عادت ہے، جیسے قرآن پاک کو کہتے ہیں 7 منزلیں، 7 منزلیں اسی لیے تھیں، ایک دن میں ایک منزل پڑھتے تھے تو 7 دن میں وہ قرآن ختم کرتے تھے۔ کم از کم درجہ یہ ہے کہ سال میں ہم 2 دفعہ قرآن پاک مکمل پڑھ لیں، یہ کم از کم درجہ ہے۔ ہم تو روزانہ کی تلاوت شروع ہی کر دیں۔ تو مفسر قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تمہیں کون سی چیز روکتی ہے؟ تم بازار یا دیگر کام کاج سے گھر لوٹو، بستر پر آرام کرتے وقت قرآن مجید کی 3 آیات ہی تلاوت کر لو، 3 ہی کر لو بھائی۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں صالحین ناپسند کرتے تھے کسی بندے پر مکمل دن گزر جائے اور وہ قرآن مجید نہ کھولے۔ مصحف کہتے ہیں قرآن مجید کی کتاب، مصحف نہ کھولے، قرآن مجید کو یعنی لازمی پڑھے، ایک دن بھی ایسا نہ گزرے جس دن قرآن کی تلاوت نہ ہوئی ہو۔ ہم سب کو چاہیے اپنے لیے تلاوت قرآن مجید کی یومیہ مقدار بھی مقرر کر لیں اور پھر اس پر پابندی اختیار کر لیں، ناغہ بالکل نہ کریں، بالکل نہ کریں۔ یہ کل پچھلی کلاس میں 2 باتیں رکھی تھی، بہت ہی اہم ترین ہے، یقین کریں۔ بس یہ تو اگر ہم رکھ لیں، جب تک کہ اس کا یقین نہ آ جائے نا، بھائی اپنا مستقبل ہر آدمی محفوظ کرنا چاہتا ہے، اپنا مستقبل محفوظ کریں، لیکن شارٹ ٹرم نہ کریں، قریب کا نہ کریں، بلکہ دور والا کریں۔ اچھا قریب والا ملے گا نہیں ملے گا کوئی پتہ نہیں، دور والا ملنا ہی ملنا ہے، تو بھائی دور والے کو کرے نا پہلے تیار، پھر قریب والے کو بھی تیار کریں، بس اتنی سی بات ہے۔ قریب والا ختم ہو ہی جائے گا، دور والا کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ تو ہم ذرا سا اپنی سوچ کو، اپنے بچوں کی سوچ بھی ایسے بنائیں کہ بھائی ہمیں تو اپنے اس مستقبل کو محفوظ کرنا ہے، اس کو سیکیور کر لینا ہے، جہاں نہ تو ہمیں وہ مستقبل ختم ہوگا، اس کی آسائشیں ختم ہوں گی، اور وہ آنا ہی آنا ہے۔ ابھی جن کی ہم مشق کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی 20 سال بعد یہ ہوگا، 10 سال بعد یہ ہوگا، اس کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ ملے گا کہ نہیں ملے گا، اس کی کوششیں ہمیں ملیں گی کہ نہیں ملیں گی کوئی پتہ نہیں۔ ان کی فکر میں ہم لگ جائیں۔ اور یہ بھی بڑی اہم بات کل میں نے عرض کی تھی، 6 گھنٹوں کے اندر نا ہم توبہ کر لیا کریں۔ بس حدیث کا حوالہ ہے، حدیث میں آ گیا نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 6 گھنٹے بہت ہیں۔ آدمی کتنی بھی کیسی بھی کیفیت میں ہونا، اس کیفیت سے وہ 6 گھنٹے میں نارملائز ہو ہی جاتا ہے۔ تو وہ جب نارمل ہو جائے، اپنے گناہ پہ، اپنی غلطی پہ ندامت کے 2 آنسو بہا لے، اللہ سے توبہ کر لے بس، اور اس یقین کے ساتھ آ جائے کہ ہاں میں نے توبہ کی، اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ یہ روز کے چند کام ہیں، کوشش کیا کریں کہ ان کے اوپر ہم آ جائیں، کم از کم روزانہ اس کو دیکھ کر کے، روزانہ ایک دفعہ دیکھ لیا کریں، ہاں کیا کیا چیزیں کرنے کی ہیں، جس کی اللہ توفیق دے دے وہ ہم کرتے چلے جائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔